بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دھاندلی ختم شد، انکشافات حیران کن۔ عارف علوی کا مستقبل کیا ہوگا، اس پہ بھی بہت سی رائے آ رہی، اور IMF کو خط آخر کار لکھ دیا گیا، فیصلہ ہو گیا محفوظ، نشستیں جو ہے مخصوص وہ بانٹ دی جائے گی۔ آڈیوز لیک، MQ پریشان، قومی اسمبلی کا اجلاس اور پھر ہنگامہ خیزی۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ دھاندلی کا شور نہ ختم ہوا ہے، نہ آئندہ 5 سال ختم ہوگا، لیکن جو ابتدائی رپورٹس آئی ہیں اس میں تو کام مکمک آ گیا۔ کیسے؟ لودھرا میں کاجو صاحب جیت گئے، کانجو صاحب عبدالرحمان کانجو، پہلے وہ ہارے ہوئے تھے، اب وہ جیت گئے۔ اور اسی طرح فیصل آباد میں جو دوبارہ گنتی ہو رہی ہے، وہاں بھی جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے وہ جیتتے لگ رہے ہیں۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ ابتدائی رپورٹ جو آئی ہے وہ فرانزک کیا گیا، پتہ یہ لگا کہ دونوں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار تھے ان کے دونوں کا انتخابی نشان ایک جیسا تھا، لہذا جو بوریاں کھولی گئیں اس میں صوبائی اسمبلی کی پرچیاں بھی ملی، حالانکہ دونوں پرچیاں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک گرین ہوتی ہے اور ایک وائٹ ہوتی ہے۔ اور یہ معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رائل پارک لاہور یعنی لکشمی چوک کے جو ایک پریس میں پکڑا گیا تھا، وہاں بھی پرچیاں جو تھیں یعنی بیلٹ پیپر جو تھے وہ وائٹ ملے تھے، حالانکہ وہاں گرین ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا کیا بنا کیا نہیں بنا کچھ نہیں پتہ، نہ بات آگے چلی۔ اس کا مطلب کہ خاص سے ہائی لیول پہ یہ معاملات ہے کہ دھاندلی جو ہے پھر وہ یہ سمجھیں کہ ختم شد، اب تو پارلیمانی سسٹم شروع ہو گیا ہے، صوبائی حکومتیں بن گئی ہیں، پنجاب میں بن چکی ہے، KPK میں جو ہے وہ حلف اٹھایا جا چکا ہے اور ہنگامہ آرائی ہوئی پہلے دن، اور آج جو ہے اسپیکر کا بھی انتخاب ہوگا۔ اور اسپیکر میں بھی جو ہے وہ جو کوشش کر رہے تھے اسد قیصر اپنے بھائی کے لیے، عاقب خان کے لیے، ان کی ہو گئی چھٹی، اور اب سلیم سواتی صاحب کا نام آ گیا عمر ایوب کی طرف سے، تو وہی بنیں گے اسپیکر۔ قومی اسمبلی کا بھی آج اجلاس ہو رہا ہے، پھر ہنگامہ خیز ہوگا، سب حلف اٹھائیں گے اور باقی معاملات جو ہیں۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ IMF کو خط لکھا کہ نہیں لکھا گیا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تک تو خط نہیں لکھا گیا، لیکن دوسرا خط منظر عام پہ آ گیا۔ کون سا؟ جو چیف الیکشن کمشنر نے علی ظفر کو دیا، اور انہوں نے کہا مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں کہ سنی اتحاد المعروف یعنی PTI ان کا جو ایک معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا نہ ہم انتخاب لڑ رہے ہیں، نہ ہمیں مخصوص نشستیں چاہیے، ایک خط، اور اس پہ سٹی ہو گئی تھی گم سب کی۔ تو اب معاملات جو ہے ساری جگہ ہو گئے، اور الیکشن کمیشن کے جو 5 رکنی بینچ تھا یعنی فل بینچ جو تحقیقات کر رہا تھا، نشستوں کا فیصلہ جس نے کرنا تھا، وہاں پہنچ گئے۔ فروز نسیم بھی پہنچ گئے MQM کی طرف سے، اور JUI کی طرف سے پہنچ گئے یعنی وہ مرتضیٰ صاحب جو ہیں، کامران مرتضیٰ، اور انہوں نے کہا جی ہمارا بھی حصہ دیں، ہمیں بھی نشستیں بنتی ہیں ہماری، کیونکہ ہم پارلیمانی پارٹی ہیں، تو متناسب نمائندگی کے مطابق یعنی حصہ بقدر جسہ سانو دے چھڑو۔ تو یہ معاملات ہو گئے، لیکن فیصلہ ہو گیا محفوظ۔ تاہم لگ یہی رہا ہے کہ جو فیصلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھ لو آ چکا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے فوراً بعد آ جائے، لیکن فیصلہ جو آئے گا اس میں چانسز یہی ہیں کہ حصہ بقدر جسہ ملے گا، اور سنی اتحاد جو ہے اس میں بھی خصوصی نشستیں لینے میں ناکام رہے گی، یعنی یہ تیر بھی ضائع ہو گیا PTI کا۔ یعنی کپتان کی جو معاملات تھے، اگر یہی میں نے جیسے پہلے بھی ولاگ میں کہا تھا کہ اگر MWM میں رہتے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا، جہاں تک یہ تھا قانونی معاملہ، یہ تو حل ہو جاتا، باقی جو دباؤ تھا وہ تھا، وہ ہونا تھا، وہ ہوتا ہی رہنا تھا، تو وہ موجود تھا، لیکن یہ قصہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن وہ نہیں لیا چانس، وہ دباؤ میں آ کے دوسری طرف چلے گئے، تو یہ معاملہ ہو گیا ٹھپ۔ اب دیکھیں کتنی کس کو ملتی ہیں، اور سیٹیں جو ہے جو اس وقت پارلیمان میں ہیں بڑی پارٹیاں ان کو زیادہ ملیں گی، ظاہر ہے۔
اب آڈیو لیکس کی بات ہے. آڈیو لیکس میں پہلی جو آڈیو لیک ہوئی وہ آئی جناب ان کی مصطفیٰ کمال کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ کہیں یہاں سے باتیں جاتی ہیں, ان کو لندن MQM کا جو بندہ ہے نمائندہ وہ ہماری صفوں میں گھسا ہوا ہے, تو ہم نے اس کی تلاش کی اور وہ ہم نے پکڑ بھی لیا. لیکن جو دوسری آڈیو آئی وہ آئی سندھ کے گورنر ٹسوری صاحب کی, کامران ٹسوری کی. وہ بڑے سخت ناراض ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اس وقت مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی جو ہمارے خلاف ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ ملا نہیں ہے, ہمیں دلایا گیا. اور پھر اس میں کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ PDM میں ہم نے ساتھ دیا تھا تو ہمیں نقصان ہوا اور لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے, تو ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 100% آپ کو جعلی نشستیں جعلی مینڈیٹ دیا گیا. اور میں نے ان سے کہا کہ اگر ہمیں 100% تو آپ 200% ہے. تو یہ ایک بحث چل نکلی اور اس میں دونوں فاصلے جو ہیں اتحادی حکومت دور, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے کچھ سکھانا چاہتی ہے MQM کو, کیونکہ ہمیشہ تو MQM نے سکھایا ہے. اب کی اس بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی سکھانا چاہتی ہے اور وہ مسلم لیگ نون کو مشورہ دے رہی ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں, ان کے بغیر بھی حکومت بن جائے گی, اور مخصوص نشستوں کے ساتھ تو ویسے ہی بڑا اضافہ ہو جائے گا سیٹوں کا. تو وہ کہہ رہے نہیں. لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ دیر آیت درست آیت والی بات ہوگی, MQM نے آنا ہی آنا ہے اور یہ بیچ میں شامل ہوں گے, جبکہ وہ فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ شاید اپوزیشن میں بیٹھا جائے. لیکن اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ کیا کریں گے, جب PTI ان کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے, کہیں دوسری پارٹیاں ساتھ نہیں دے رہی, تو پھر کیا ہوگا. تو اس معاملے میں بھی معاملہ مطلب ٹھیک نہیں لگ رہا. اب قومی اسمبلی کا اجلاس بھی مرتب ہو گیا. صدر صاحب کے مستقبل کا فیصلہ کسی کو نہیں پتہ. یاد ہوگا آپ کو جب زرداری صدر تھے اور وہ اترے تھے اور ان کا استحقاق ختم ہوا تھا, یعنی استثنا ختم ہوا تھا, تو دوسرے دن ہی وہ عدالت میں پہنچ گئے تھے ان کے خلاف جو کیس تھے. اب لگ ایسے ہی رہا ہے کہ عارف علوی صاحب کے خلاف بھی جیسے بلاول بھٹو نے کہا کہ 2 مقدمے ہوں گے, تو وہ تو اپنی جگہ, لیکن ایک بیٹے کا بھی مسئلہ ہے, جو فراڈ کا کرپشن کا جو مسئلہ ہے, جو ایک معاہدہ انہیں نے کروایا تھا وہ, اور بھی کئی چیزیں جو ہے سر اٹھائیں گی. تو لگتا یہ ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ خاصا دھندلا گیا ہے, دھندلا نظر آ رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں, ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں, ماہرین قانون کہہ رہے ہیں کہ نہیں صدر صاحب کو استثنا حاصل ہے. لیکن میری بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب صدر زرداری 2 دن بعد پہنچ سکتے ہیں عدالت میں, تو عارف علوی کیوں نہیں پہنچیں گے. اور ان کا جانا تو لکھا جا چکا ہے کہ یہ بھی اب عدالتوں کے چکر لگائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ اپنے چیئرمین کے پاس اڈیالہ جیل بھی پہنچ جائیں. حالات کچھ اس طرح کے بھی لگ رہے ہیں. بہرحال اب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے آج, اور آج صدر صاحب نے اجلاس نہیں بلایا, جبکہ کاکڑ صاحب نے دوبارہ ان کو اسمبلی بھیج دی تھی اجلاس بلانے کے لیے, تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے کوئی غیر ذمہ داری کی, یعنی نگران حکومت کی طرف سے. لہٰذا میں بھیج دی. تاہم اسپیکر نے اجلاس بلا لیا, کیونکہ آئین اور قانون کہتا ہے کہ 21 دن کے اندر یعنی 21ویں دن تک اجلاس ہونا چاہیے. تو آج حلف اٹھائیں گے, ہنگامہ رائی ہوگی. ظاہر ہے وہاں ایک اپوزیشن خاصی بھاری نظر آئے گی جو سنی اتحاد کی ہوگی, المعروف PTI, تو وہ نظر آئے گی. تو معاملات بہرحال, لیکن پارلیمانی نظام آگے چلے گا. اور کہا یہی گیا ہے کہ جناب جنہ ہنگامہ کر رہا کر لو, ہفتے میں احتجاج بھی کر لو, اور ساری چیزیں سخت یعنی ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرو. اگر حکومت چل پڑی, پٹری پہ چڑھ گئی, تو پھر جناب کسی نے نہیں پوچھنا. تو یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے. اب دیکھیں معاملہ کس طرف جاتا ہے, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن پارلیمانی جو سسٹم ہے وہ چلنے کو تیار ہو گیا ہے. اللہ کرے اس میں استحکام آئے, اور یہ جو دھاندلی اور یہ ساری عدالتوں میں جائیں یا الیکشن ٹریبونل میں جائیں, اور وہاں یہ مسئلے مسائل طے ہوں. باقی چیزیں جو رہ جائیں وہ پارلیمنٹ میں طے ہوں, اور پارلیمنٹ میں باقاعدہ قانون سازی بھی ہو, جہاں جہاں بھام ہو اس کو بھی دور کیا جائے, اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کی بھی بات کی جائے. لیکن فی الحال جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز بنی ہے وہ ابھی کسی کو ہضم نہیں ہو رہی, کیونکہ ان کو باقاعدہ کردار کشی کی جا رہی ہے. وہ ایک سیف سٹی سینٹر میں گئی تھی, وہاں انہوں نے ایک بچی کا اسکارف درست کر دیا, اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں زبردستی اسے پردہ کرایا جا رہا ہے, اور اس کو باقاعدہ ایک مشن بنا کے آگے چلایا گیا. اسی طرح پہلے دن جس طرح عظمیٰ کاردار کا ہاتھ انہوں نے پیچھے ہٹایا تھا, حالانکہ عظمیٰ نے خود کہہ دیا کہ غلطی ان کی تھی, کہ میں فرد جذبات میں ان کو دیکھ کے اٹھ گئی, لیکن میرے ہاتھ خراب تھے, تو انہوں نے کہا میرے کپڑے کیوں خراب کرے ہو, کہ پیچھے اور شاید میں ہوتی
تو میں بھی یہی کرتی، لیکن معافی کوئی نہیں ہے۔ اب معاملات جو ہے اسی طرح آگے چل رہے ہیں۔ ابھی لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی تھا اور کاکڑ صاحب بھی عدالت میں پہنچ گئے اور یعنی باقاعدہ ان کی تعریف کی گئی کہ آپ آئے ہیں عدالت میں تو یہ آپ نے اچھا کیا، اور انہوں نے پھر ساری تفصیل سے بات کی اور انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، مسلح ہے، اس کا اور ایک وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہو، ان دونوں کے حقوق برابر نہیں ہو سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ عدالت نے بھی ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور انہیں خوشی کا اظہار کیا کہ شکر ہے کہ اب صرف 4-6 لاپتہ افراد رہ گئے، جس کے بارے میں کاکڑ صاحب نے کہا کہ 2 تو پتہ لگا افغانستان چلے گئے، 4 جو ہیں وہ ان کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ TTP میں یعنی تحریک طالبان پاکستان میں سنا ہے شامل ہو گئے، ان کا بھی اتا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ لیکن عدالت نے کہا کہ کیانی صاحب نے کہا کہ جناب یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ آئے، اور آپ کے دور آخر یہ خاصے تھے، درجنوں تھے لاپتہ افراد، لیکن اب چند رہ گئے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ بہرحال ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور وہاں مطیع اللہ جان کی بات بھی آئی تو انہوں نے کہا جس نے کاکڑ صاحب نے کہا جس نے بھی کیا ان کے خلاف مقدمہ بننا چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو ریاست کی بات کر رہے ہیں، جو ریاست پہ عرب اٹھائے گا ہم اس کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار تھے کیونکہ ہم نگران تھے، باقی ہمارا نہیں ہے۔ باقی پارلیمنٹ میں آئین سازی ہو، نئی منتخب حکومت آئے گی تو وہ کرے گی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔